بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، جس کے قبضے میں ہماری جانیں ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہماری کائنات کا سب سے خوبصورت ایک تصویر ہے، جس کا ہم لوگ صرف ایک رخ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم باقی کے 3 رخ جو ہیں وہ اپنے پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ ہمیں عادت نہیں ہے، یا ہمیں سکھایا نہیں گیا، یا ہماری روٹین میں وہ چیز شامل نہیں ہے، یا ہم نے معاشرے میں سے وہ سیکھا نہیں ہے کہ جس کے ذریعے ہم وہ 3 رخ جو ہیں وہ پہچان سکیں۔ تصویر کا نام اگر ہم سنتے ہیں، بولتے ہیں تو ہمیں بہت ہی خوبصورت، نازک اور ایک بھرپور خوشیوں والا مجھے لگتا ہے محسوس ہوتا ہے۔ عورت ایک ایسا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا دنیا میں کہ جو پوری خاندان کو بنانے، بچانے اور سنبھالنے کی ایک جو طاقت، ایک جو قوت ہوتی ہے، ایک جو ذمہ داری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اس میں رکھی ہے۔ عورت کا مقام اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسلامی معاشرے میں بہت بہترین بتایا ہے، بہت زیادہ بہترین، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ بیٹی ہے۔ ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر ان کی بیٹی آتی تھی گھر میں تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان کی بیوی کے ساتھ، ان کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، ان کے ساتھ جتنا ہی بھی زندگی ان کی گزری ہے وہ بہت بہترین پیار والی گزری ہے۔ انہوں نے ایک مقام دیا ہے۔ مرد کو عورت کا ایک قدم آنے کا مقصد اور مطلب جو ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے نا، وہ بالکل غلط ہے، مجھے لگتا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ مرد عورت سے ایک قدم آگے ہے تو وہ عورت اس کی دسترس میں ہے، اور وہ اس کو اپنی دسترس میں رکھتے ہوئے کچھ بھی باضابطۂ قانون اس پہ لاگو کر سکتا ہے، اس کے لیے احکامات بنا سکتا ہے، اس کے لیے حدیں بنا سکتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے اسے کروا سکتا ہے۔ جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ مرد کو عورت کا ایک قدم اس لیے کہا گیا ہے، بنایا گیا ہے کہ وہ عورت کی ہر وہ خواہش، ہر جائز خواہش، ہر خوشی مرد پوری کرے، ہر ضرورت مرد پوری کرے۔ چاہے اس کو اگر یہ ممکن ہوتا تو چاند آسمان سے بھی توڑ کے اگر بیوی کے قدموں میں رکھ دیا جاتا نا، یہ محاورہ نہیں ہے، بالکل حقیقت بات ہے، تو وہ رکھتا۔ یہ ہے ایک قدم عورت سے مرد کا آگے ہونا۔ ہم لوگ اسلام کو اپنے طور پہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے معنی کو آگے پیچھے کر کے، حالانکہ جو انسان کے اندر سے جو فطرت بولتی ہے نا، کبھی اس پہ بھی غور کیا کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنیادی فطری طور پہ مسلمان پیدا کیا ہے، ہماری یہ بلیسنگ ہے، اور مسلمانوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کی حدیں، ان کے جو رائے راست ہیں، جو چیزیں ہیں وہ کیا ہیں۔ تو عورت کو اتنی چھوٹی چیز نہ سمجھیں، عورت بہت ہی پاک چیز ہے۔ اپنی نگاہوں کو ایسے جھکا لیں کہ آپ کو لگے کہ وہ پاک چیز ہے، وہ ایک احترام والی، قابل احترام چیز ہے۔ ہم لوگوں نے بہت ہی 3rd کلاس اور بہت ہی جو غیر وقت چیز ہے وہ ہم نے عورت کو سمجھ لیا ہے۔ آپ نے کہیں نگاہ گندی کرنی ہے تو چلو جی کسی عورت کو دیکھ لو، کسی پارک میں چلے جاتے ہیں۔ آپ نے کہیں پہ اپنا ہاتھ میلا کرنا ہے تو کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ لڑکیوں کا ہجوم ہو۔ ایسے نہ کریں، اور عورتیں ایسے بیٹے نہ پیدا کریں، عورتیں ایسے بیٹے بنائیں نہیں۔ عورت کا بھی فرض لاگو ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرے، اپنے بیٹوں کو انسان بنائیں۔ سب سے پہلے انسانوں میں انسانیت ہوتی ہے، حیوانیت کی کوئی خوبی پھر ان میں نہیں پائی جاتی۔ پھر ان کو مسلمان بنائیں، ان کو مسلمان ایسا بنائیں کہ وہ ہر بیٹی، ہر ماں، ہر عورت کی عزت کریں۔ اپنی انسیکیورٹیز کی وجہ سے کہ جی کل کو بہو آئے گی، کل کو بیٹی جائے گی، تو ان کو ایسی چیزیں سکھا دینی ہیں کہ وہ بالکل ہی الٹ پلٹ کر کے معاشرے کا ایک سکون رکھ دیں۔ ایسا نہ کریں۔ اپنی بیٹیوں کو تو آپ اس طرح سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کو دنیا کی ہر نعمت
میسر ہو، اور بہو کو آپ اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ آپ اس کو گھر کا فرد سمجھیں، اور اپنے ہی بیٹے کے ذریعے میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا ہے، اللہ خوش رکھے ان کو، کہ جو رات بھر اپنے شوہر سے ایسے مار کھاتی ہیں جیسے کسی جانور کو پیٹا جاتا ہے بغیر کسی احساس کے کہ اس کی کہیں سے ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ ہم تو جانوروں پہ بھی، رحم کھانے والا تو جانوروں پہ بھی کھاتا ہے، لیکن ہم نے عورت کو اور خاص کر اپنی بیویوں کو تو جانوروں سے بھی بدتر چیز سمجھا ہوا ہے۔ میں نے ایسی عورتوں کو بھی دیکھا جو رات بھر اپنے شوہر سے مار کھاتی ہیں، اور صبح جب وہ کام سے پھر تھکا آ رہا آتا ہے تو ان کو ایک گلاس دھو کے پانی کا ان کے آگے پیش کرتی ہیں۔ مرد کو اس وقت شرم نہیں آتی، وہ مر نہیں جاتا اس وقت، لیکن نہیں آتی کیونکہ اس کو وہ فیڈ ہی نہیں کروایا گیا ہوتا، اس کی وہ تربیت ہی نہیں ہوئی ہوتی، وہ یوز ٹو ہوتا ہے، یا وہ دیکھ دیکھ کے یوز ٹو ہو جاتا ہے، یا وہ سن سن کے یوز ٹو ہو جاتا ہے۔ تو عورت کا سب سے بڑا قصور عورت کا یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے ہی اچھے نہیں بنا رہی، وہ مرد کو مرد ہونا نہیں بتا رہی۔ مرد ہونا کوئی گندی بات نہیں ہے، ہمارے لیے بہت ہی طاقتور چیز ہے، مرد ہونا بہت طاقتور چیز ہے۔ مرد عورت کے ایک قدم آگے دسترس رکھتا ہے، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ایک قدم جو آگے دسترس رکھنا ہے وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ دنیا کی ہر نعمت عورت کو میسر کرے گا، ہر خوشی میسر کرے گا، اس لیے وہ ایک قدم عورت سے آگے ہے، اسے وہ مقام حاصل ہے۔ لیکن ہم لوگ مانی غلط لیتے ہیں، ہم لوگوں نے اسلام کو اپنی مرضی سے کیا ہوا ہے، عدل بدل کیا ہوا ہے۔ اپنا بہترین رویہ اختیار کریں عورتوں کے ساتھ، بہترین رویہ اختیار کریں، عورت کی عزت کریں، عورت ایک بہت بہترین چیز ہے، اور ماں جو عورت ہے وہ بحیثیت ماں اپنے بیٹے کو ایک بہترین مرد بنائے، اسلامی طریقے اپنائیں، اپنی زندگیوں میں، اپنے جگہوں میں، اپنی سوسائٹیز میں، اپنی بیٹھنے والی چیزوں کو چینج کریں۔ آپ کہاں بیٹھ رہے ہیں، آپ کی کمپنی کیا ہے، آپ کن لوگوں کے ساتھ گیدرنگ کرتے ہیں، بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، یہ چیزیں بہت اثر کرتی ہیں، بہت چیزیں زیادہ سکھاتی ہیں۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ دوسرے کیا اس بات کو نہیں جانتے، ہماری اپنی بچیاں جو ہیں وہ اپنے بارے میں اپنے مقام کو نہیں سمجھ پا رہی کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کی حدیں کیا ہیں، ان کے رویے کیا ہیں۔ وہ اپنے مقام کو جب خود نہیں سمجھیں تو کوئی دوسرا بھی ان کے مقام کو بالکل بھی وہ وقت نہیں دے گا۔ ایکچولی ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، انہوں نے اپنے مقام کو خود پس پشت ڈال دیا ہے، پھر ان کو یہ گلہ اور یہ شکوہ ہوتا ہے کہ ان کے مقام کو ویسے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا رہا، ویسے ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، ویسے ان کو رسپیکٹ نہیں دی جا رہی۔ تو اس میں جو ہمارا 80 to 90% قصور ہے نا، مجھے لگتا ہے ہماری اپنی بچیوں کا ہے، ہماری اپنی خواتین کا ہے۔ آپ اپنے آپ کو وہ ویلیو دینا سکھا ہی نہیں پا رہی ہیں مردوں کو کہ وہ آپ کو وہ رسپیکٹ دیں۔ اپنے آپ میں خودداری پیدا کریں، اپنے آپ میں ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ لائیں، اپنی پرسنالٹی کو گروم کریں، اپنے ڈریسنگ کو صحیح کریں، اپنا سینس آف جو آپ کی بولنے کی عادت ہے اس کو ٹھیک کریں، اپنی آوازوں کو آہستہ رکھیں، اپنے پاؤں کو آرام سے چلیں، اپنے پردے کو اپنی لائف میں جو کمپلسری کریں، اپنے آپ کو ایسا رول ماڈل تیار کریں۔ ہم لوگوں کا سب سے بڑا یہ المیہ ہے، مرد ہے تو وہ چاہے کوئی بھی برا کام کر لے، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اچھا انسان ہو۔ اپنے اپنے لائف سٹائل کو تھوڑا چینج کریں، آپ کو خود بخود رسپیکٹ ملے گی۔ ڈیزرو رہیں، ڈیزرونیس جو ہے نا وہ عورت کے لیے اسلامی ایک طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بتایا ہے کہ یہ اپنائیں۔ ریزرونیس بہت ضروری ہے، کم بولیں، آہستہ بولیں، یہ بہت ضروری ہے۔ اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، یہ ہے اسلامی طریقہ، اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو چھپا کے نہیں رکھیں گی اپنے آپ کو، آپ اتنی خوبصورت چیز ہے نا، عورت اتنی بہترین، اتنی لازوال، اتنی خوبصورت چیز ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو چھپا کے نہیں رکھے گی نا تو وہ اس کی جو خوبصورتی ہے، جو اس کی جو ایک پیاریت ہے، جس کو آپ کہیں کہ خوبی ہے، خصوصیت ہے، وہ ایڈمائر کرتی ہے دوسروں کو، وہ ایڈمائر کرتی ہے۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے، احادیث ہیں، آیات ہیں، آپ اس میں دیکھیں، سورہ نور کا ترجمہ پڑھیں،
اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کتنی بہترین چیز ہے اور کتنا چھپا کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو. تو اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں, ریزرو رہیں, اپنے آپ کو ایک رسپیکٹ کا ایلیمنٹ دیں. ہم میں سے ہر ایک بچی ایسا کرنا شروع کر دے گی نا, تو ہمارا معاشرہ خود ایک اسلامی معاشرہ بن جائے گا. ہمارے مردوں کو خود حیا آنا شروع ہو جائے گی. ہمارے مرد حضرات کو خود پتہ ہوگا کہ نہیں, اب یہ ایسا ممکن نہیں ہے. اگر آپ خود اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گی نا ایز اے بیوٹیفل, وہ ایک چیز ہوتی ہے, تو وہ لوگ سارے انٹرٹین ہوتے ہیں. اور وہ اب تو ہمارے وہ عالم آ گیا کہ یہ لوگ انٹرٹینمنٹ سے ہٹ کے بہت آگے تک نکل گئے. اب ہم لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, ہم خواتین کو زیادہ تر. تو اپنے آپ کو اسلامی نظریات پہ ڈھالیں. عورت کا مقام کیا ہے, سب سے پہلے اگر عورت ہی نہیں جانے گی تو مردوں کو کیسے ہم یہ ریئلائز کروائیں گے کہ عورت کیا ہے, عورت کا مقام کیا ہے. تو خدا را ان چیزوں سے نکلیں, ہائی کلاسز سے نکلیں. یہ جو شو آف ہیں, یہ جو یونیورسٹیز ہیں, میں نے ایسے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو بہت سکسیزفل ہیں, خواتین ہیں, بہت سکسیزفل خواتین ہیں. ہم ان کی پرسنالٹی کو ایڈمائر کرتے ہیں, ہمارے لیے وہ آئیڈیلزم ہے, ہم ان کو آئیڈلائز کرتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے وہ اتنی انٹیلیجنٹ ہے, اتنا ان کا مائنڈ گروئنگ ہے, اور اتنی وہ گرومنگ پرسنالٹی ہیں. ہم لوگ اتنا امپریس ہوتے ہیں ان سے, لیکن وہ پردے میں ہیں, ریزرو ہیں. تو آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ لوگ ایسی خواتین کو کیوں نہیں اپنے لیے اگزامپل بناتے ہیں؟ آپ لوگ کیوں نہیں ایسی خواتین کو اپنے لیے آئیڈیل بناتے ہیں؟ آپ لوگ کیوں اس طرف جاتے ہیں؟ آپ لوگوں نے آئیڈیلزم پتہ نہیں کس کو کہا ہوا ہے, جو ایک بہت فیشنیبل ویئرنگ کلاتھنگ ہوگی, جو پارٹیز میں آپ کو گنگناتی ناچتی, ہم لوگوں نے اس کو فالو کرنا ہے. ہم نے اسلامی طریقوں کو فالو نہیں کرنا. اور جب ہمارے سر پہ ایک مشکل آ کھڑی ہوتی ہے تو پھر ہم انہی مردوں کا دروازہ ناک ناک کرتے ہیں, جی پلیز ہمیں سیو کریں. مرد ہی آپ کو برا کرتے ہیں, اور مرد ہی سے آپ ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھائی کا کوئی ایسا کوئی رد عمل اختیار کرے گا کہ آپ ہو سکیں گے. آج تک کتنے آپ دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, کس کا فیصلہ ہو گیا ہے؟ کس کو پکڑ کے, کس مرد نے کس مرد کو پکڑ کے بیچ چوراہے میں مار دیا ہے, کاٹ دیا ہے, پھینک دیا ہے عورت کی عزت کے نام پہ؟ مرد اٹھ کے عورت کو ہی مار دیتا ہے, جی اب یہ عزت خراب ہوگی, اب عورت کو ہی پکڑ کے مار دو. اس کا قصوروار کون ہے؟ میرے خیال میں سب سے پہلے قصوروار اس کی عورت ہے. ہم لوگوں نے اپنا مقام خود گرایا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا مقام کیا ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ مرد ہمیں مقام دے. پہلے ہم خود تو جانیں کہ ہمارا مقام کیا ہے معاشرے میں, اسلام نے ہمیں کیا وقت دی ہے. اور مردوں کی تو اللہ ہی خیر ہے کہ یہ مرد وہی اسی عورت کے ہاتھوں میں ایک لگا ہوا پودا ہوتا ہے. عورت ہی ہوتی ہے نا ماں, ایک ماں بھی تو عورت ہے. اس نے اپنے جو انسیکیورٹیز ہیں ان کو کور کرنے کے لیے 3-4 چیزیں اپنے بیٹے کو سکھائی ہیں. کبھی یہ بھی تو سکھا کے دیکھو کہ بیٹا اگر تم نے کسی بھی بچی, کسی بھی عورت کی طرف ایک میلی نگاہ بھی کبھی ڈالی, کبھی یہ ہوا, تو میں تمہیں دنیا اور آخرت میں معاف نہیں کروں گی. اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا تو میرے پاؤں کے نیچے تمہاری جنت ختم ہو جائے گی. کبھی یہ بھی تو سکھا کے دیکھیں. آپ یہ اور ایموشنل رولے ہی نہیں ختم ہوتے. آپ نے اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے شوہروں کو اتنا ایموشنلی بلیک میل کیا ہوا ہوتا ہے, اتنی دھمکیاں دی ہوتی ہیں. بیوی ہے تو اولاد کی دھمکی دے کے ماں سے روک رہی ہے, ماں ہے تو جنت کی دھمکی دے کے اس کی بیوی سے روک لی ہے, بہن ہے تو وہ بہت ساری ایموشنلی بلیک میلنگ کر کے بہت ساری چیزوں سے روک رہی ہے جو کہ نہیں کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں چھوڑیں. پھر کسی عورت کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اس عورت بیچاری کے حالت پہ کہ یہ تو اس کے ساتھ بہت برا ہو گیا. مجھے اتفاق سے موقع ملا تو میں اپنے آفس میں گئی, تو وہاں پہ کیونکہ THQ ہے تو وہاں پہ گاؤں ہے, گاؤں والی طرف تھی میری ڈیوٹی جو ٹرانسفر ہوئی تھی. تو مجھے ایک آدھ دفعہ لوکل جانا پڑا. مطلب ان کی ایسی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ ٹائم پہ نکلتی ہیں. تو وہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ مرد اور عورتیں گٹھی جاتی ہیں گاڑی میں, تو وہ ایک سیٹ کے ساتھ عورت کے ساتھ بچہ بیٹھا ہوا تھا. اب ایک بچی آئی, ینگ تھی, اسکول گوئنگ, میرا خیال میں کالج اسٹوڈنٹ تھی یا کچھ تھا, لیکن تھی وہ مطلب بچی کالج ٹائپ ہی لگ رہی تھی, کوئی ینگ بچی تھی.
اب اس کو لیٹ ہو رہا تھا، جو بھی تھا وہ اس کو مرد کے ساتھ بیٹھنا پڑا، اور وہ بڑی انکمفرٹیبل فیل کر رہی تھی. وہ بیٹھ تو گئی اور وہ خود کو کوس بھی رہی تھی، میں ویٹ کر لیتی، میں نہ بیٹھتی. لیکن اس کو اچھا وہ جس کے ساتھ بچہ بیٹھا ہوا تھا اس کو کہا بھی ایک میل نے کہ آپ بچے کو ادھر بھیج دیں اور یہ فیمیل آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، لیکن نہیں، اس نے مینیج نہیں کیا. تب میں یہ سوچ رہی تھی کہ خدا نخواستہ وہ اس کے لیفٹ اور رائٹ پہ بھی مرد بیٹھے ہوئے تھے، اور مجھے یہ فیل ہو رہا تھا کہ جب ہمارے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے پھر یہی عورتیں دکھ کر رہی ہوتی ہیں، اور اس میں اتنا وہ نہیں تھا کہ آپ ایک فیمیل کو اپنے ساتھ بٹھانا. تو ہم لوگ کون سی جسٹس کی ایکسپیکٹیشن کرتے ہیں کہ ہمیں جسٹس ملے گا؟ کیوں کرتے ہیں؟ سب سے بڑی بیوقوفی جو ہے، ہم نے جب اپنا مقام خود اپنے قدموں کے نیچے رکھا ہوا ہے تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو اپنا مقام جانیے. اور مرد حضرات سے بھی کہتی ہوں کہ عورت کوئی گری پڑی چیز نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جب بیٹی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے آپ کے گھر میں تو آپ کو جنت کی بشارت سنا دیتا ہے. جب آپ کسی اپنی بہن کے سر پہ ساری زندگی ہاتھ رکھتے ہیں، اس کی کفالت کرتے ہیں یا اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، رویہ اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی بشارت سنا دیتا ہے. جب آپ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں، تو اللہ آپ کو جنت کی بشارت سنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، متعدد آیات ہیں، متعدد کہ عورتوں کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ ڈرتے رہنا. عورت کے معاملے میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے. تو ڈریں، اللہ سے ڈرنا چھوٹی سی بات نہیں ہوتی. عورت کو اس کا مقام دے معاشرے میں. اگر آپ نے اپنی بیٹی کو بچانا ہے، اپنی بہن کی عزت سیو رکھنی ہے، تو آپ کو دوسروں کی عورتوں کو عزت دینا پڑے گی. آپ یہ مت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ اگر کسی کی بہن بیٹی کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں، اس کو آپ بہت تھرڈ کلاس چیز سمجھ رہے ہیں، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی ماں کو عزت ملے گی، آپ کے پھنے خان ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے قانون بہت مختلف ہیں، بہت مختلف ہیں، اور اس معاملے میں تو بالکل برحق ہیں. اگر آپ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کے بارے میں کوئی بہتری والا فیصلہ نہیں کرتے تو یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پھر ہماری نسلیں ان کا خمیازہ بھگتتی ہیں. تو مہربانی کریں، عورت کو وہ مقام دے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. عورت کو حقیر نہ سمجھیں، بہت ہی ہمارے لیے بلیسنگ چیز ہے، بہت خوبصورت چیز ہے. کائنات کی خوبصورتی عورت سے ہے، کائنات کی خوشیاں عورت سے ہیں، کائنات کی کامیابی، اس دنیا کی، اس کائنات کی کامیابی کا دار و مدار عورت ہے. آپ اس چیز کو نہ جھٹلائیں، آپ لوگ نہیں اس کو کر سکتے، پس سے پشت ڈال سکتے. عورت ایک نسل چلاتی ہے، نسلیں دنیا میں آگے بڑھتی ہیں. بہترین مائیں جو ہیں وہ بہترین بچے بناتی ہیں، پیدا کرتی ہیں، ان کو ایک اچھی تربیت دیتی ہیں. تو آج سے اپنی نظر کو صاف کریں. بچیوں کو کہوں گی کہ اپنے مقام کو پہچانیں، ہر ایک کو اپنے مقام کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہ دیں. اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے آپ سے نہ محبت کرنے والا ہے، نہ آپ کا خیال رکھنے والا ہے. عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ جو اس کی طرف محبت اور خیال کی نظر بڑھاتا ہے، عورت جھکا دیتی ہے، اپنی پلکیں جھکانے کو جس کو کہتے ہیں نا، وہ عمل کرتی ہے. کوئی بھی نہیں کرتا. اپنے اندر سے یہ چیز نکال دیں کہ اللہ کے سوا کوئی ہے جو آپ کو پیار کرے گا. آج کل کے معاشرے میں اور یہ چاہتے ٹائم میں تو بالکل ہی ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں. بچیوں کو اسپیشلی کہوں گی کہ اللہ سے امید لگائیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ سے پیار کریں، اللہ سے پیار لیں. اپنی کمیونیکیشن کا راستہ اللہ کو بنائیں، اپنے دل کی باتیں اللہ سے کریں، اپنے ڈاؤٹس اللہ سے کلیئر کریں. یہاں پہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے. جو ہم اتنے برے لوگ ہو گئے ہیں کہ ہم تو یہ ریلائز کرنا ہمیں تکلیف دیتا ہے کہ یہ عورت ہے، ان کو یہ تکلیف دیتا ہے. تو وہ بس یہ کیسے مان سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی خوشی کو سیلیبریٹ کریں گے، آپ کے دکھ کو آپ کے ساتھ بانٹیں گے؟ مجھے نہیں لگتا. یہ وہ وقت گزر گیا ہے. اب اپنا مقام خود پہچانیں، اپنے آپ کو ریلائز کروائیں.
مرد حضرات سے بھی کہوں گی کہ عورت کا مقام جانیں، اس کی عزت کریں، وہ مقام دیں جو ہمارے اللہ نے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اپنی ماں کو ماں سمجھتے ہیں تو کسی دوسرے کی بھی ماں کو ماں سمجھیں، اپنی بہن کو بہن سمجھتے ہیں نا، اس کے لیے آپ اپنی جان دے دیں گے، آپ کھیل جائیں گے اس کے لیے، دوسروں کی بھی بہن کی عزتوں کے لیے کبھی کھیل کے دیکھیں، اس میں بڑا سکون ہے۔ یہ بے سکونی رہتی ہے، آپ اگر کوئی برا عمل کر بھی لیتے ہیں نا تو بے سکونی رہتی ہے، آپ کو اندر سے کبھی آپ کا دل جو ہے اس بات پہ راضی نہیں ہوتا، آپ کی فطرت اجازت نہیں دیتی تو وہ کام کرے ہی نہ جس پہ آپ کی فطرت آپ کا ساتھ نہ دے، آپ کا دل راضی نہ ہو۔ اور جب یہ یقین ہو کہ ہم نے واپس اللہ کو منہ دکھانا ہے، پھر تو قطعاً یہ عمل کرنے کی، ہم مسلمانوں کو، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ہم مسلمانوں نے یہ ایسے طریقے اپنا لیے ہیں، ہم سے اچھے تو پھر وہ لوگ ہیں جو غیر ملکوں میں رہتے ہیں۔ خدا را یہ وہ وقت ہے، یہ بہت نازک وقت ہے، اس میں ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اللہ اور اس کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلیں۔ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے بہترین انسان بنائے، اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔